یہ سیشن ہے تھاٹس کے بارے میں کہ بیسیکلی تھاٹس ہمیں امپاور کیسے کر سکتا ہے اور سملر وہی تھاٹس ہمیں تباہ کیسے کر سکتے ہیں، وہی تھاٹس ہمارے لیے ڈیزیز کا سبب کیسے بنتے ہیں اور وہی تھاٹس ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر کیسے سکتے۔ ہم چونکہ اس بارے میں لرن ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اور بیسیکلی تھاٹس آر دا لینگویج آف دا مائنڈ۔ جو مائنڈ کی زبان ہے وہ ہے تھاٹس۔ مائنڈ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے ان دا فارم آف تھاٹس، اور آج کل کے دنوں میں جب تھاٹس اتنا پاورفل ہو چکا ہے، چونکہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں زیادہ تر، ہم زیادہ تر سیڈنٹری لائف سٹائل کا شکار ہے، ہم زیادہ تر اپنا وقت فارغ گزارتے ہیں، تو مائنڈ کی ایک ہی خوبی ہے کہ یہ ایک ٹائم میں ایک کام کرتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تو پھر وہ تھاٹس میں اپنا سارا دن گزارتا ہے، اور وہی تھاٹس ہمیں موسٹ آف دا ٹائم ایک ایسے اسٹیٹ کی طرف لے جاتا ہے جو ڈیزیز، جو بیماریوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ذہن ایولوشنری ارتقائی طور پہ بنا ہی سکیننگ کے لیے ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ کو سکین کرتا رہتا ہے، اور چونکہ پرانے وقتوں میں یہ آپ کے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، یہ ہمیشہ سکین کرتا تھا اپنے انوائرمنٹ کو، ان جگہوں کو جہاں یہ رہتا تھا، اپنے لیے خوراک تلاش کرنا اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اس کی مجبوری تھی کہ وہ سکین کرے کہ کہیں کوئی درندہ، کہیں کوئی شیر، کہیں کوئی ایسا جانور جو نقصان پہنچانے والا ہو اور اس کو سکین نہ کر سکے ہم، تو وہ ہمارے لیے سیدھا سیدھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات۔ تو جب یہ اس کی سکیننگ کرتا تو تب تک یہ آرام سے نہ بیٹھتا جب تک یہ اپنی پوری طاقت، پورا زور لگا کے اپنے ہاتھ پاؤں میں ساری انرجی پہنچا کے اس غار کی طرف نہ پہنچتا جو اسے اس کے لیے ایک پناہ گاہ کا کام کرتی۔ تو ہم تو چونکہ ایک ایسے لائف میں آ گئے جو نہ صرف سیڈنٹری ہے، جو نہ صرف پرامن ہے، تو اب بھی ہم اپنے ساتھ وہی چیز، وہی ارتقائی جو ڈیولپمنٹ ہے اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اب ہمارے لیے شیر کا کام کرتے ہیں آپ کے ڈیلی سٹریسز۔ جو چیزیں آپ کو سٹریس میں ڈال سکتی وہ ہر ایک ہمارے لیے ایک درندے کا کام کرتی ہے، اور وہی ہمارے لیے ایک شیر کا کام۔ اور آج کل ان درندوں کو ہم نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اپنی نان ایکٹیویٹی، چونکہ لائف میں وہ اب ایکٹیویٹی رہی نہیں، تو ہم ہمیشہ سوچوں میں رہتے ہیں، اور یہ سوچ اب بڑھ کے 60 سے 70 ہزار پر ڈے تک پہنچ چکے، کیونکہ جو بندہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اسے تو سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ کا جو مائنڈ کا کمپیوٹر ایک ٹائم میں ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے، فوکس آن ون تھنگ، اس کا کام ہے ایک ہی چیز پہ کام کرنے کا۔ پر چونکہ آپ ہو ویلے، آپ کے پاس کام ہوتا نہیں، تو آپ کا تھاٹس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور یہ تقریباً 60 سے 70 ہزار تھاٹس آپ کے مائنڈ سے گزرتے ہیں، اور ان میں 90% وہی تھاٹس ہوتے ہیں جو پچھلے دن کے ہوتے ہیں۔ تو سیم تھاٹس لے کے آتی ہے آپ کے لیے سیم چوائسز، اور سیم چوائسز کریٹ کرتا ہے سیم بیہیویئر، اور سیم بیہیویئر کریٹ کرتا ہے سیم ایکسپیرینس، اور سیم ایکسپیرینس کریٹ کرتا ہے فیلنگ۔ اب آپ کے جو تھاٹس ہے یہ لینگویج آف یور مائنڈ ہے، آپ کے جو مائنڈ کی زبان ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھاٹس، سوچنے کا طریقہ، کس طرح آپ سوچتے ہو، اور جو فیلنگ ہے وہ ہے لینگویج آف یور باڈی کا، جسم محسوس کیسے کر رہا ہے۔ احساس آپ کے باڈی کا لینگویج ہے، زبان ہے، اور تھاٹس آپ کے مائنڈ کا۔ اب آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی پرسنل ریئلٹی ہوتی ہے کہ آپ پرسنلی کس طرح فیل کرو گے، کس طرح تھاٹ ہوں گے آپ کے، اور کس طرح آپ ایکٹ کریں گے۔ دیٹ از یور ٹوٹل پرسنالٹی۔ اب جو نیو آپ کے اگر آپ تھاٹس اڈاپٹ کرتے ہو بائی لرننگ دا اسکلز، ایسے اسکلز سیکھ کے جو آپ کو امپاور کرے، جو آپ کو امپروو کرے، تو تب آپ جاتے ہو نئے تھاٹس کی طرف، اور نئے تھاٹس ہمیشہ نئے چوائسز لے کے آتا ہے، نئے چوائسز آپ کے لیے نیا بیہیویئر لے کے آتا ہے،
اور نئے بیہیویئر آپ کے لیے نئے ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں. نئے ایکسپیرینس سے آپ کا نیا فیلنگ یا جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف بینگ بنتا ہے. تو ہمیشہ ایک چیز ہمیں سیکھنا پڑے گی، ہاؤ ٹو اسکین دا پازیٹیوٹی. جب تک آپ پازیٹیوٹی کو اسکین نہیں کرو گے تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، اور سملر نیگیٹو تھاٹس آپ کا پیچھا کریں گے، اور آپ کا 90% پریویس ڈے پھر ریپیٹ ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو ریپلیس کرے اپنے نیگیٹو تھاٹ کو اپنے پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ. اور یہ جو آپ کے تھاٹس ہے یہ آپ کے وہ بٹن دباتا ہے جو کریٹ کرتا ہے سٹریس کو، اور سٹریس کے بعد آپ کا جو سسٹم ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، جس کو ہم فائٹ اور فلائٹ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک جو سب سے بڑھ کر یہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبلائز کرتے ہیں 100% آف دا باڈی ریسورسز اور 100% آف دا انرجی. ان کو موبلائز کر کے پھر آپ کو اس پناہ گاہ کی طرف لے کے جاتا ہے جو آپ کو سوچ کی درندگی سے دور لے جاتا ہے. جو آپ بلا وجہ کے سوچے لیے بیٹھے ہو اور جو ہر دن 90% ریپیٹڈ ہے، سیملر چوائسز آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے، سیملر تھاٹس ہے، وہ پھر آپ کا پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو یہی جو فائٹ اور فلائٹ سسٹم ہے، یہی جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے، یہ آپ کی ساری انرجی کھا جاتا ہے. 100% آف دا ریسورسز جو اس کو موبلائز کرتا ہے، اور یہ پرائمری ڈیفنس ہے وائرسز کے لیے، بیکٹیریا کے لیے، جو انر انوائرمنٹ میں ایک پرائمری ڈیفنس کے طور پہ، ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ کام کر رہے. آئی جی اے، جب آپ کا سٹریس بڑھتا ہے تو آئی جی اے نیچے کو جاتا ہے. آئی جی اے کے نیچے کے جانے کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا آپ ڈیزیز کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے جینیٹک بٹنز جو ہے وہ دب رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں ڈیزیز کی طرف. تو مقصد اس سیشن کا یہی ہے کہ تھوڑا رک کے پاس کرے، اپنے تھاٹس کو انالائز کرے، اپنے نیگیٹو تھاٹس کو ریپلیس کرے بائی پازیٹیو. نئے تھاٹس لرن کرنا سیکھیے اور نئے تھاٹس پہ کام کریے، اور زیادہ تر زندگی کانشیس رہ کے گزارے، اس کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارے جو آپ کو فیلنگ دے رہا ہے، جس سے آپ دیکھتے ہیں، جس سے آپ سنتے ہیں، جس سے آپ چھوتے ہیں. تو وہ کانشیس زندگی گزارے، ہنی مون ایفیکٹ میں رہیں. اور وہی ہنی مون ہوتا ہے جب ہر چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں، ورنہ 95% تو آپ زندگی گزارتے ہو اپنے سب کانشیس میں، اور سب کانشیس ڈومیننٹ ہو آ کے پھر آپ کے سٹریس بٹنز کو دباتا ہے ڈیو ٹو میموریز. آپ کی چونکہ پچھلی یادداشتیں ایسی ہوتی ہے، آپ کی اس طرح کی گرومی ہوتی ہے جو سٹریس سے بھرپور ہوتی ہے، اور وہی 90% آف دا پریویس ڈے کو آپ جی رہے ہوتے. تو اپنے جینے کے انداز کو بدلیے اور سیلفش زندگی نہ گزار. سیلفش زندگی سے میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کا صرف اور صرف جو آپ کا محور ہوتا ہے، دیکھنے کا محور، وہ آپ ہی ہوتا ہے. آپ کو صرف اپنا آپ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی ساری انرجیز کو لا کے اپنے آپ پہ صرف کرتے ہیں اپنے فائٹ اور فلائٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور اپنا سارا وقت اسی میں ہوتا ہے کہ کس طرف کو بھاگے، کہاں پہنچ کے پناہ لی جائے. جو سیلفش زندگی ہے اس کو ختم کرے اور اس کو فوکس کرے دوسرے لوگوں پر، تب ہی آپ کی زندگی بہترین زندگی بنے گی، اور آپ وہ زندگی جئیں گے جو انجوائے کرنے کے قابل ہوگی.